ایک کویشچن یہ ہے کہ دعا تقدیر کے فیصلے کو بدل سکتی ہے؟ دعا مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، دل میں ہر پل دعائیں ہی ہوں تو؟ اور دوسرا ساتھ ہی ایک اور بھی سوال ہے جبر و قدر کے حوالے سے کہ اگر اللہ ہی نے سب کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو کیا ہم صرف پاپٹس ہیں؟ ہم بالکل نہیں ہیں، اس لیے کہ جب آپ کا وصف ہی سوچنے میں رکھا گیا اور چناؤ میں رکھا گیا تو آپ پاپٹس کیسے ہو سکتے؟ غلطی برین کی یہ ہے کہ وہ چناؤ کو مس پلیس کر جائے۔ ہماری سب کی ایک میجر غلطی ہے کہ ہم چناؤ کو مس پلیس کر لیتے ہیں۔ بس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی روٹی کماتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو ہم ایک بہت بڑی حماقت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہم ایک سنگل مخلوق ہیں۔ زمین پر 13 لاکھ جینس موجود ہے، 13 لاکھ۔ ہمارے سوا زمین پر 13 لاکھ اور مخلوقات موجود ہیں۔ وہ یونیورسٹی نہیں پڑھنے جاتے، وہ آکسفورڈ اور کیمبرج نہیں جاتے، MCS نہیں کرتے، وہ زمین پہ مارے پھرتے۔ مینڈک ہیں، بندر ہیں، چیونٹیاں ہیں، 13 لاکھ جینس ہے جو انسان کے علاوہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ Where is that argument کہ آپ اپنا کھاتے کماتے ہو؟ Who feeds them؟ ان کو کون کھاتا پلاتا ہو؟ کتنی غلط ہو جائے گی یہ آرگومنٹ جب ہم سوچیں گے ہم کھاتے ہیں۔ آپ کو احساس ہے کھاتے ہوئے کہ ہم کھاتے ہیں۔ ایک مس ججمنٹ ہے کہ خدا آپ کو کیسے فریڈم دے سکتا تھا بھائی؟ مجھے آپ بتاؤ کہ ایک حکومت جب کسی جگہ کنٹنجنٹ بھیج رہی ہوتی ہے نا، چھوٹا سا ملٹری کا، تو اس میں اندازہ لگایا موسم یہ ہے، یہ خیمے چاہیے، یہ سامان چاہیے، اتنا فوڈ چاہیے، اتنا دودھ چاہیے، کیونکہ سیکولوژن میں جا رہے ہیں بیچارے، وہاں بازاروں میں تھوڑی جائیں گے، تو قریباً تمام اسباب مہیا کر کے اس کنٹنجنٹ کو بیچا جاتا ہے۔ اگر آدمی یہاں کا یہ پلان کر سکتا ہے تو وہ بزرگ و برتر خدا جس نے ایک اجنبی کو ایک صحرائے حیات میں بھیجنا تھا، اس کے لیے بندوبست نہ کرتا، اس کے لیے پانی نہ اتنا مہیا کرتا، روٹی کے اسباب نہ مہیا کرتا، رشتے اور ناطے نہ تخلیق کرتا، اسی کیا آزردگی اور بے چارگی کے سراب میں پھینک دیتا، اس کو نیچے اترتے ہوئے ہوش بھی نہ آتا میں نے کیا کھانا ہے، کیا اس کی خوراک لکھی ہوئی تھی، کیا اس کو پتہ تھا میں نے زمین پہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ آج 250 برس سے اگر آپ میں آگہی اور شعور کی ایک الٹیمیٹ لمٹ آ گئی ہے جو آپ کو کنوینس کر رہی ہے کہ ہم مالک ہیں تقدیر کے، تو یہ ایک بڑا لوکل، بڑا ہی پیروکیل، بڑا ہی چھوٹا سا یعنی ذہنی سراب ہے۔ فیکٹ یہی ہے کہ قیامت تک کے حساب لکھے جا چکے ہیں اور قیامت تک کی موومنٹس لکھی جا چکی ہیں۔ جب ہم جبر کہتے ہیں تو ہمارے مراد یہ نہیں ہو کہ کوئی چیز ٹھونسی گئی ہے آپ پر۔ جبر کہتے ہیں ایک لمحہ حیات کو ایک مقام میں سمونے کو جبر کہتے ہیں۔ زمان کے لمحات کو مقامات سے سمونے میں، ان کو ایڈجسٹ کرنے میں، فرض کرو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت، یہ کالج، یہ میں اور یہ آپ، اگر ان کو سمویا نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی ایک جگہ نہ اکٹھے ہو سکتے۔ تو ہم جبر کہتے ہیں کہ جب کوئی لمحہ زمان جو ہے کسی مقام میں سمویا جاتا ہے، اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تاکہ چیزیں فرکشن لیس موو کریں، اس کو ہم جبر کہتے ہیں۔ اور کائنات میں کوئی جبر انسان کے خلاف نہیں۔ سورج کا 9 کروڑ پہ کھڑا ہونا جبر ہے مگر انسان کے خلاف نہیں ہے۔ چاند کا 2-2.5 لاکھ پہ کھڑا ہونا جبر ہے مگر آپ کے خلاف نہیں ہے، اور اس کے مد و جزر آپ کی فیور میں ہیں۔ ستاروں کا گردش میں قید ہونا کانسٹلیشن میں جبر ہے مگر آپ کے حق میں ہے۔ زمین جبر ہے مگر آپ کے حق میں ہے۔
کوئی اللہ نے جبر ایسا تخلیق نہیں کیا جس کا فائدہ انسان کو نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ جب اختیارات سنبھالتے ہو تو پھر ذمہ داری اٹھا لو۔ اگر آپ کہتے ہو میں خود کھاتا ہوں، خود پیتا ہوں، خود سوچتا ہوں، تو پھر آپ ذمہ داری اٹھا لو کہ میں اللہ کے علاوہ بھی اپنی منزل کا تعین کر سکتا ہوں، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے خواتین و حضرات، جس چیز کو ہم جبر سمجھتے ہیں دراصل وہ ایک لوکل تھوڑے سے عرصے کے لیے رزق کمانا ہے۔ البتہ اللہ نے آپ کو چوائس دیا ہے، یہ ساری سہولتیں ہیں۔ خواتین و حضرات، میں جبر و قدر کو پروٹوکول کہتا ہوں، اس سے پروٹوکول آف ہیومن بینگس، یہ وہ سہولتیں ہیں، وہ فیسلٹیز ہیں جو حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایک کام کرنا ہوتا ہے، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ یہ فیسلٹیز ہیں، یہ سہولتیں ہیں۔ اب بتاؤ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ظفر انگلینڈ سے پوچھتے ہیں کہ some of the friends are involved in alcohol business, they are selling alcohol, and they have the argument that this is better than theft or robbery. We are having a hard work to earn our living for ourselves and the family, and they also give the reference that some of the mullahs or the peace have said that it is permitted to sell alcohol in closed bottles. What are your comments? خادم حضرات، مجھے صرف پہلے حصے سے اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چوری اور اس سے سرقہ بالجبر سے بہتر ہے، تو ان کو چوائس لینا چاہیے تھا، ایک آدھ شراب نہ بیچتے، چوری کر کے دیکھ لیتے۔ یہ کہاں کے چوائسز ہیں؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ایک بندہ شراب نہ بیچے گا تو چوری کرے گا، ڈاکے مارے گا۔ یہ کوئی عجیب سی بات ظفر صاحب نے کی ہے کہ اس قسم کے متقابل نہیں ہوتے ہیں، چوائسز نہیں ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شراب نہ بیچیں تو بھوکے مر جائیں۔ ایون دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، ایون دس از ناٹ، اٹ ڈزنٹ میک۔ شراب کے بغیر بھی میرا خیال ہے لندن میں یا انگلینڈ میں یا امریکہ میں بہت سارے مسلمانوں کے گزر ہو سکتی ہے۔ یہ تو آپ کا ایک تھوڑا سا طبعی لالچ ہے، یہ تو آپ کی یعنی آپ کے سیلف کا تصرف ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ شراب میں تھوڑے سے پیسے بچتے ہیں، گاہک زیادہ آتا ہے چونکہ سارے لوگ پیتے ہیں، اس لیے میں انگلینڈ میں تھا تو ایک میرے دوست کی دکان تھی تو انہوں نے ایک شراب کا بھی لگایا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے جی میں بڑا شرمندہ ہوں پروفیسر، میں کیا کروں؟ تو میں نے اس کہا یار اس کا تو بڑا سادہ سا حل ہے، میں فقیہ بن گیا نا فوراً، میں نے کہا بڑا سادہ سا حل ہے، اس کو کرائے پہ دے دے، تو کرایہ لے، وہ جو بیچتا بیچنے دے اس کا۔ تو اس نے پھر ایسے ہی کیا کہ ایک کرسچن کو کہا یار یہ کرائے پہ لے لے، میں صرف کرایہ لوں گا، تو جو مرضی کرتا، تو حل تو نکل آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ اگر اس طرح کر لیا جائے تو ظفر صاحب کا بھی کام بن جائے گا، کرایہ بھی مل جائے گا اور بغیر کسی تکلیف کے۔ شراب کوئی بیچتا ہے تو بیچتا رہے، ان کا ملک ہے، ان کی روایت ہے، ان کے لیے حرام نہیں، ممنوع نہیں، مکروہ نہیں، مگر ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ جو حرام کا کاروبار کرے گا وہ چاہے پیے چاہے بیچے، دونوں حرام مکروہ ہیں۔ بیچ تو پھر بھی ہیں، پاکستان میں تو میرا خیال ہے انگلینڈ سے زیادہ شراب بک رہی ہے اور اس کی ٹریفکنگ جو ہے شاید انگلینڈ سے بھی زیادہ، مگر بہرحال لوگ اسی خوف کے مارے۔ ظفر صاحب کو یہ بھی اعتراض ہے کہ دے آر پرفارمنگ حج اینڈ عمرہ آفٹر ارننگ فرام دا الکوہل بزنس۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر اصولاً دیکھا جائے تو اس کے بغیر گزر ہو سکتی ہے، مگر ظفر صاحب کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہی از لائک اے جرنلسٹ، یہ بڑے حساس ہیں، ظفر صاحب بہت حساس ہیں، بڑی تیزی سے، ہی از ویری انٹیلیجنٹ، اور کبھی کبھی یہ ایک کرٹیسزم میں یہ شاید ان کو یہ اندازہ نہ رہے کہ وہ خود بھی کبھی کبھی ایسے حالات سے گزرتے ہیں کہ ان کا تقویٰ بھی بڑا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ غیبت خلق کی بجائے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا قول مروت پر ضرور کوٹ کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ مروت یہ ہے
ظفر صاحب سن لیجئے گا، مربت یہ ہے کہ جب تم کسی اپنے مسلمان بھائی کو خطا کار دیکھے تو پہلے اللہ کا شکر ادا کر کے تم میں یہ خطا نہیں ہے، پھر اس کے لیے دعا کر کے اللہ اسے بھی اس خطا سے نجات دے۔